چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے, ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے. وقت سے پہلے آپ کوئی چیز کسی کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ صلاحیت نہیں ہے, معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ بے حیائی پھیلے گی. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. جس طرح سے اسکولوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بچیوں کے لباس دیکھیں, صبح موسیقی, ادھر لڑکی کھڑی ہے ادھر لڑکا کھڑا ہے, اور پھر براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ چھوئی می بننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی یہ ہے کہ معاشرے میں جب کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے, پھر کوئی حرکت نہیں کرے گا. جس معاشرے نے کھلی چھوٹ دی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو. جس ملک میں جتنا پردہ ہے اس ملک میں جنسی درندگی کے واقعات کا ریشو بہت کم ہے. یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھر جائے اور وہ واپس آ جائے, نہ نہ نہ, اس میں بریک کیل ہیں. چرس اور ہیروئن میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جی بھر کے نہیں پیے گا؟ نہ 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 نہ, وہ تو جتنا پیے گا نشہ بڑھتا چلا جائے گا. کسان بھائیوں, اب آ گیا ہے بھارت میں پشوؤں کی خرید بیچ کے لیے ایپ اینیمال. اس میں بنا کمیشن کے بکاؤ پشو دیکھیں اور اپنا پشو جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے, آج وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں گناہ سے دل بھر جائے بڑے کی طرف نہ جائے. کتنے لوگ زنا سے بچنے کے لیے دوسرے چھوٹے درجے کے گناہوں کی طرف آتے ہیں مگر وہ زنا سے بچ نہیں پاتے. وہ چھوٹا گناہ ان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی. بچتا وہی ہے جو اپنے دامن کو یعنی مکمل بچا کے جو رکھے گا وہی بچتا ہے. تو میں حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ تھوڑا سا بتائیں, کچھ ایوان بالا کی طرف اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو بھائی ختم کریں. یہ لڑکوں کو جنسی درندے بنا رہے ہیں یہ اسکول, اور یہ ایسی خبروں کو اسکول چھپا دیتے ہیں. چھپانی بھی چاہیے, میں ہی نہیں کہہ رہا کہ بتانی چاہیے, اس سے تو اور بے حیائی پھیلتی ہے, لیکن جتنے واقعات ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو پتا نہیں چلتے. اور ہمارے ملک میں تو کم واقعات ہیں, وہاں تو بہت ہیں. تو یہ چیز وہاں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا, ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر, اپنا پردہ اپنے اوپر لٹکا لیا کر. ختم ہو گئی بات. اسی کلچر کو فالو کرنا ہے تو میرے بھائی پھر پورے انگریز بن جاؤ. اس میں کیا ہے, جمعے کی نماز بولو نا نہیں ہوتی. وہ لوگ نہیں قائل جمعے ہفتہ اتوار, وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. وہ جمعے ومعے کے قائل نہیں ہے. عجیب سا بنا ہوا ہے مسلمان, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسجد میں آئے گا ٹوپی رکھ کے, عید کے دن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو شلوار قمیص کے لیے عید کی نماز پڑھنے آئیں گے بڑی تمیز سے, ایسے لگے ان سے بڑے بزرگ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. دلہے ہوں گے نہائے دھو کے, سرمے شرمے بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں, اس سر پہ وہ پڑا تیار شیار نماز رو رو کے عید میں دعائیں مانگ رہا ہوگا. اس کے بعد فلم دیکھنے دوستوں کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن کے فوراً اسٹائل کیا ہو جائے گا جا رہا ہے بھائی. تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا. اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے. بچی کو آپ اگر ایسے اسکول میں پڑھا دیں جہاں ذرا تہذیب سکھائی جاتی ہے, ذرا پردے کا ماحول ہے, تو کیا ترقی میں پیچھے, اس کا یعنی پردہ کر کے ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا بھائی. وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گی, اور جو لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں بھی کیا ہو جائیں گی, محفوظ ہو جائیں گی. بس لبرل بننے کا شوق ہے. ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھی بہت احتیاط کی ہے کہ کسی نو عمر لڑکے کو بھی بڑی عمر کے لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت بولو بھائی نہ دی جائے.
اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, بچہ کبھی ادھر جا کے چمٹ رہا ہے, کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کیوں ایسے کہنے, تو سارے نمازی ہیں. احتیاط بہرحال کیا ہے, کیا اس زمانے میں بچوں کے ساتھ برائیاں نہیں ہوتی کیا آپ اتنے نیک بن گئے ہو کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہو, دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب صحیح ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ بستر الگ کر دو, حدیث میں آتا ہے کہ بستر کیا کر دو, الگ کر دو. علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پہ, بولو نا, نہیں سو سکتا, اجازت نہیں ہے سونے کی, الگ کرو اس کا بستر. جب بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا تو گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے بھائی؟ وہ سگی بہن کے ساتھ جب اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, کس قدر تباہ ہو گیا ہے معاشرہ. جا کے دیکھو آپ. ایک انڈیا میں ایک صاحب نے بتایا, انڈیا کا نام آتا ہے تو وہ لوگ میرے بیان پہ غلط, انڈیا سے جب میں بات کرتا ہوں تو مراد غیر مسلم ہے, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں. جب اس قسم کی کوئی بات کرتا ہوں تو مراد کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے نا پھٹا, تو میرے پرانے کلپ نکال کے نا لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے ویورز بڑھانا شروع کر دی. پرانا کوئی بیان ہے میرا, اس کو اٹھا کے انڈیا پاکستان کی جنگ پہ لگا کے چلا رہے ہیں اب دبا کے. کماؤ پیسہ, تمہیں آخرت کا تو خوف ہے ہی نہیں ذرا سا بھی. تو وہ خام خامے جو ہے نا وہ پرانی چیزیں نکال کے چلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے میرے بال تھے اس وقت. اب یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا بال کٹانے کا کہ بھئی وہ لوگوں کو تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ 2019 کا نہیں ہو سکتا بیان, کیونکہ اس میں کیا ہے, بال ہیں. 2019 کا کہ جو یہ تاریخ بتا رہے ہیں, یہ جو بال ہے نا میرے, یہ سر کی جو اب پوزیشن ہے, یہ ڈیٹ بتا رہی ہے کہ یہ بیان 2019 کا ہے, 2018 کا نہیں ہے, یہ جو آج بیان کر رہا ہوں میں. اور وہ جو بیان انہوں نے چلایا وہ 2019 کا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو انڈیا پاکستان کا میں اختلاف چل رہا ہے یہ 2019 میں چل رہا ہے. تو اس سے بھی ایک الحمدللہ فائدہ ہو گیا کہ یہ فائدے ہوتے ہیں ہر چیز کے بھائی. حکمتیں اللہ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی نے بتایا کہ ایسے غیر مسلموں میں حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بچیاں اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. جنسی درندہ بنایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جو چیزیں پھیل رہی ہیں. پھر اسکولوں میں تو یہ انسان کم ہے, مرد ہے تو وہ مذکر ہے, عورت ہے تو وہ کیا ہے, مؤنث. یہ ایک امیج انسانیت کا دنیا کے سامنے جا رہا ہے.